नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद हमें आई एम वेरी ऑनर्ड कि हमें अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने भी ज्वाइन करा है। आप मजहबी स्कॉलर हैं, आलिम दीन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब हमें आपने ज्वाइन करा। अल्लामा साहब, ब्रेक से पहले हम जो डिस्कशन गए थे मुफ्ती गुलजार साहब और मौलाना तनवीर साहब से ईद उल अज़हा के इस मौके पर इसके असल मकसद के हवाले से हम बात कर रहे थे। जो हमारे माशरे में अब वो उस तरह से हमें नज़र आता है कि जो माशरे के अफराद हैं वो इस असल मकसद से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने गर्ज के सिर्फ एक मसनूई ग्लैमर के तौर पे उसको तब्दील कर दिया है, जो जिस तरह से मीडिया पे भी तशहीर नज़र आ रही होती है इस हवाले से, ईद कुर्बान के हवाले से क्या कहेंगे? और जो आज के इस दौर में उम्मत मुस्लिमा को जो होना पड़ा है उससे हम कैसे बाहर निकाल सकेंगे उम्मत मुस्लिमा को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसके कुर्बानी के ईद के हवाले से जब हम किसी जानवर को ज़बह करते हैं तो इसके दो पहलू हैं। एक तो इसका ज़ाहिरी पहलू है, फ़िक़ही पहलू है, जिसके मुताबिक आप कुछ ख़ास अहकाम और ख़ास क़वानीन के तहत एक जानवर को ख़रीदते हैं और ज़बह करते हैं और फिर तक़सीम करते हैं और गोश्त दूसरों को खिलाते हैं। लेकिन जो उसके पीछे असल रूह है वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को, जो कि उनकी ज़िंदगी का हासिल है और वो बेटा है जो बुढ़ापे में उनको अता हुआ है, वो बेटा है जिनके अलावा उनकी ज़िंदगी में उस तरह की कोई मताए हयात नहीं है, यानी कीमती तरीन असासा, उस असासे को बेरज़ा व रग़बत, मजबूरी के आलम में नहीं, हुक्म है तो इसलिए इताअत भी और खुशदिली भी, रज़ामंदी भी, इस रज़ामंदी के साथ अपनी ज़िंदगी की कीमती तरीन मता को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान किया है। अल्लाह ने उसी कुर्बानी को तमाम इंसानों के लिए, उन इंसानों के लिए जो अल्लाह को मानते हैं, नमूना करार दिया और फिर उसको सुन्नत इब्राहिमी के तौर पर पेश किया कि अब इस सुन्नत को ज़िंदा रखो। इसके पीछे जो फ़लसफ़ा है बुनियादी तौर पर वो यही है कि हर इंसान जहाँ पर एक शरई हुक्म के तहत भेड़ लेता है, बकरा लेता है, ऊँट लेता है, बैल लेता है और तक़सीम करता है ज़बह करके, वहीं पर अपनी अमली ज़िंदगी में, इज्तिमाई ज़िंदगी में हर वो काम जिसको उसका दिल चाहता है लेकिन खुदा नहीं चाहता, या खुदा चाहता है, उसमें वो अपनी मर्ज़ी पर अल्लाह की मर्ज़ी को तरजीह दे और अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करे अल्लाह की ख्वाहिश और अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में। जब हम इस फ़लसफ़े को सामने रखते हैं तो फिर हम सब की ज़िंदगियों में हज़ारों इस्माइल हैं। मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, माशरे में सुनने वाले तमाम अफराद की ज़िंदगी में सैकड़ों इस्माइल हैं। कि अल्लाह किस इस्माइल की कुर्बानी हमसे चाहता है? एक भेड़ खरीद कर ज़बह करना ही काफ़ी नहीं होता। ये शरई हुक्म के तहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप उस फ़लसफ़े के तहत देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी ज़िंदगी सरापा इताअत खुदावंदी में गुजरनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में हमेशा वो चीज़ गालिब रहनी चाहिए जिसको अल्लाह चाहता है। आपकी ज़िंदगी में आपकी ख्वाहिशात को मेयार नहीं बनना चाहिए, अल्लाह की ख्वाहिश को मेयार बनना चाहिए। मैं कहीं दूर नहीं जाता, दीन ही की बात करता हूँ कि जब इस मामले में हम अहले दीन और दीनदार लोगों की तरफ रुजू करें तो दीन का तकाजा भी यह है कि बल्कि अल्लाह की ख्वाहिश को दीन करार दूँ, अल्लाह की ख्वाहिश को दीन के तौर पर कबूल करूँ तो फिर मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजरेगी। जब मैं अपनी ख्वाहिशात को अपना दीन बनाऊँ तो फिर अपने दीन का इंतखाब मैं कर, अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं होगा। को अल्लाह की ख्वाहिश के ताबे करेंगे और अपनी ज़िंदगी के इस्माइलों को कुर्बान करने पर तैयार हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर माशरे के अंदर फसाद ख़त्म होगा, माशरे के अंदर बुराइयों का खात्मा होगा। आज हमारा अलमिया ये है, कल और परसों में मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे ये बात कही और ये एक अलमिया है कि आज हमारी मुश्किल ये है कि जब से इस्लाम का सियासी चेहरा सामने आया है उस वक्त से लेकर साम्राज्य और तागूती उन ताकतों ने जिनको सबसे ज़्यादा खटका इस्लाम के उन उमूर, उन तालीमात और उन रहनुमाइयों से है जिनकी वजह से एक इंसान बेदार हो जाए तो उसकी बेदारी तागूती ताकतों के लिए, साम्राज्य निज़ाम के लिए ख़तरे की अलामत बन जाता है। उन्होंने इस्लाम के चेहरे को मस्ख़ करना शुरू कर दिया।
ان کا جو بیسک پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا نام رہے، روح باقی نہ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد رہے، لیکن مسجد جو ہے ایک ورزشگاہ کے طور پر، ایک ایکسرسائز سینٹر کے طور پر رہے، یعنی 8 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز انسان پڑھے، لیکن ایکت ہو، اس کی روح میں توحید کا پہلو پیدا نہ ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نظام تعلیم ایسا ہو جس کے نتیجے میں اس نظام تعلیم سے گزر کر آپ ایک سیکولر مائنڈ کے، دہریے مائنڈ کے، لبرل مائنڈ کے ایسے انسان بن کر تو سامنے آئیں جس کو تمام دنیا کی خبر ہو، لیکن اس کو یہ خبر نہ ہو کہ اس کے خالق کی منشا کیا تھی اور اس کے خالق نے کس مقصد کے لیے اس کو خلق کیا تھا۔ لہٰذا آج کا جو ہماری سوسائٹی ہے، اس میں ان ویلیوز کو جن کی وجہ سے ہم اللہ سے جڑ سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان تمام ویلیوز کو غیر محسوس طور پر دفن کیا جا رہا ہے، ان کو قربان کیا جا رہا ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ قربانی ان کی ہو رہی ہے، بھیڑ بکریوں کی نہیں ہو رہی۔ جب ان اقدار کو آپ دفن کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ 100 اونٹ لے کر قربان کر دیں، 50 بکرے لے کر قربان کر دیں، آپ لاکھوں کا ایک بیل لے کر قربان کر دیں اور اس کی نمائش لگاتے رہیں، لیکن اس سے آپ کی بے دینی میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، دینداری میں کبھی بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اصل جو روح کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ اللہ کے دین کے اندر موجود وہ فلسفہ ہے جس کے تحت اس طرح کی قربانیوں کو ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا اور اس کو ہمارے بدن کی حرکت سے نہیں بلکہ ہماری روح کی حرکت سے جوڑا گیا ہے۔ علامہ صاحب، معاشرے میں وہ جو گیپس دیکھے جا رہے ہیں کس طرح سے ہم دور کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات پہ، کیونکہ سنت ابراہیمی کو عقیدت سے ہم ادا تو کرتے ہیں، قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس فریضے کو ہر طرح دیکھیے، پاکستان خدا کے فضل و کرم سے اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا۔ اس لیے آپ دیکھتی ہیں کہ پاکستان کے آئین کی پیشانی پر جو سب سے بڑا، اہم اور انتہائی مبارک اور مقدس جملہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں دین کے خلاف، قرآن کے حوالے سے، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی آئین سازی اور کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ لکھا ہوا ہے نا، اس حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ جب یہ لکھا ہوا تو کیا پریکٹیکلی بھی آج آپ اسمبلیوں میں جا کر قانون سازیوں کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ وہ قانون سازی کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ کیا ان قانون سازیوں کے پیچھے اسلام ہے یا پھر سامراج کے عزائم ہیں؟ دور نہ جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام چونکہ خالق کی طرف سے آیا ہے، خالق تمام چیزوں کا خالق ہے، اس لیے اس نے جو قانون بھیجا ہے وہ قانون مخلوق کی فطری ضرورت اور اس کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، نہ 1 انچ کم نہ 1 انچ زیادہ۔ ایک انسان، میں، آپ، جس نے ابھی اپنے آپ کو نہیں پہچانا، میں کسی اور انسان کے لیے قانون سازی کرنا چاہوں، انسانوں کے لیے قانون سازی کرنا چاہوں تو یقیناً اس میں 1000 لکونات اور 1000 خامیاں رہ جائیں گی، اس لیے کہ میں اپنی مخلوق کے لیے نہیں کر رہا، اپنے جیسے ہم نوع انسان کے لیے کر رہا ہوں جس کو ابھی میں نے پہچانا نہیں ہے۔ جب اللہ نے مخلوق کو خلق کیا ہے تو وہ بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کے لیے کس طرح کے قوانین بننے چاہیے۔ آج عورتوں کے حقوق کے نام پر، چائلڈ لیبر کے نام پر، بزنس کے نام پر، آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے نام پر، ایجوکیشن کی مختلف شکلوں میں، کلچر کے نام پر جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے انویسٹ کیا جا رہا ہے، اگر ان کو آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہ لگے گا کہ ایک نئی نسل تیار کی جا رہی ہے جس کے نام کے ساتھ اسلام لگا ہوگا اور اندر سے وہ پوری طرح سے ملحد ہوں گے، پوری طرح سے بے دین اور دین دشمن، چونکہ سیکولر برا لفظ نہیں ہے لیکن دین دشمن سیکولر ہوں گے، دین دشمن لبرل ہوں گے۔ جب آپ قوانین کے ذریعے سے معاشرے کو ایسی چیزوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں آئندہ آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد دستور میں یہ لکھنے سے
آپ مسلمان نہیں بن جاتے. ہماری مشکل اس وقت جو ہے بنیادی طور پر یہ ہے. اس وقت آپ نے یہ جو ویمن پروٹیکشن بل کے حوالے سے دیکھا ہوگا, آپ کے اپنے میڈیا کے اندر بڑا اس پر شور ہوا اٹھا کہ یہ کیسا بل ہے جو اسلام کی روح کے منافی ہے, اگرچہ عورت کی حمایت کے نام پہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عورت کی حمایت اسلام نے زیادہ کی ہے یا یورپ نے؟ امریکہ نے زیادہ کیا, امریکی کلچر نے یا اسلام نے؟ اسلام جہاں جہاں ہے وہاں پر خاندانی نظام مضبوط ہے, اور جہاں جہاں اسلام نہیں ہے وہاں پر خاندانی نظام تباہ ہے. یورپ کے اندر اس وقت اسلام نہیں ہے, لیکن آپ خاندانی نظام دیکھیں, اس کا کوئی عطا پتہ آپ کو نہیں ملے گا. یعنی جو کہ انسانی فطرت ہے, اس فطرت کے خلاف جب آپ قانون سازی کریں گے تو اس طرح کا معاشرہ جنم لے گا. وہاں پر عورت کی آزادی کے نام پر عورت کو بکنے کی چیز بنا دیا گیا ہے. جو بھی چیز آپ بیچنا چاہیں, عورت کے آزاد دکھا کے اس چیز کو بیچیں. اس سے زیادہ عورت کی توہین ہو سکتی ہے؟ جبکہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان کے اندر عورت کی آزادی کے نام پر وہ قوانین بنائے جا رہے ہیں یا بنائے جا چکے ہیں, پنجاب اسمبلی کے اندر پاس بھی کروائے جا چکے ہیں, جو یورپ کی اس آزادی کے تصور کو اجاگر کریں اور اسلام کے دیے ہوئے تصور کو ذبح کریں. اور وہ کس نام پہ کیا گیا؟ عورت کی آزادی کے نام پہ. ابھی ایجوکیشن کے نام پر, ایجوکیشن میں اصلاح کے نام پر بچوں کی نصابی کتابوں سے پنجاب کے اندر وہ تمام مواد جو عشق رسول پیدا کرے, جو انسان کو توحید کی طرف لے کر جائے, جو انسان کو کعبے کی طرف متوجہ کر سکے, وہ تمام چیزیں حذف کر دی گئیں, اور اس کی جگہ مغربی, برطانوی, امریکی مفکرین کے آرٹیکلز ڈال دیے گئے, نصاب میں چینجنگ آئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ دین ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور اس پر جو ہے پھر سارے اہل دین خاموش بھی ہیں. تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی رد عمل نہیں آتا. قربانی کی یہ عید ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ ہم معاشرے کے, سوسائٹی کے اس طرح کے تمام مسائل میں اصل بنیاد اللہ کی رضا کو رکھیں, اللہ کے دین کی سربلندی کو رکھیں, اور اس کے مقابلے میں جو بھی ہے اس کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں, چاہے اس کے لیے ہماری دنیا جائے, چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی توانائیاں خرچ کرنی.